بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض إن الله سميع عليم. صلوات كما سيك سورة فاتحة مرتبہ سورہ اخلاص. اور ہم مغفور سے صادق حسین رضوی ابن سید ظہیر حسن رضوی، سیدہ جنت النساء بنت سید محمد حسین رضوی، سید سبت حیدر زیدی ابن سید علی کوثر زیدی، سیدہ تہذیب بانو بنت سید محمد سعید زید، حاضرین مجلس سے مرحومین رحم اللہ من کن الفاتح. الرحمن صلوات علیہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو مسلسل ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اظہار کر رہا ہے، اور انتخاب ویسے بھی 2 عنوانوں سے ہوتا ہے، ایک نسبی اعتبار سے اور ایک سببی اعتبار سے. یعنی ایک قابلیت پہلے دیکھ کر انتخاب ہوتا ہے، پہلے قابلیت دیکھی جاتی ہے، پہلے تولا اور وزن کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے انعام کے طور پر اس کو انتخاب کیا جاتا ہے. اور کبھی اس کے برخلاف پہلے انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر آزمایا جاتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ امتحان پہلے ہوگا اور اس کا ثبوت بعد میں ملے گا کہ جو امتحان لیا گیا ایسے ہی ہے، اور کبھی عنوان اور منصب پہلے دے دیا جائے گا اور آزمایا بعد میں جائے گا. اور جنہیں منصب پہلے دے دیا جائے اور آزمایا بعد میں جائے وہ ہیں جو انتخاب پروردگار. ورنہ دنیا میں جو رائج طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے پیپر ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پھر کوئی کرسی دی جاتی ہے. لیکن جب اللہ پہلے کرسی دے دے اور پھر ساری زندگی اس کرسی کی اہلیت وہ صاحبان منصب ثابت کرتے رہیں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اللہ جسے منتخب کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ ہی سنبھالے گا بھی، کیونکہ وہ در حقیقت اللہ کے انتخاب پہ حرف آئے گا، اس کے چننے پر حرف آئے گا کہ تو نے انہیں کیسے چن لیا جن میں یہ قابلیت ہی نہیں تھی. تو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ اگر اللہ کسی کو منتخب کر رہا ہے تو پھر مکمل پہرا بھی ان کے مزاج اور ان کے اقوال اور ان کے افعال پر اللہ ہی کا ہوگا. اللہ انہیں بگڑنے نہیں دے گا، اللہ انہیں پھسلنے نہیں دے گا،
اللہ انہیں کسی طرح کا ایسا کام نہیں کرنے دے گا جس سے یہ سوال اٹھے کہ یہ تھے اللہ کے منتخب. تو اسی کیفیت کو عصمت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد. اللہ جسے منتخب کرتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور یہ اس کی حفاظت کو عصمت کہا جاتا ہے. ہم جو پنجتن کی عصمت کے قائل ہیں، ہم جو ائمہ اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے انتخاب کا بھی عنوان ہے، اور پھر انہی پر اللہ کی جانب سے فرشتوں کا پہرا بھی رہے گا. کل ہم جناب صاحب کے یہاں تھے، وہاں ایک بات ہوئی تھی، اور وہ یہ آپ میں سے چند شخصیات تشریف فرما تھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 3 سال کی تھی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کے کہنے پر جب انہوں نے کہا کہ چلو منات پر چڑھاوا چڑھانے چلتے ہیں، لات منات عزا، یہ 3 بتوں کے سردار تھے کیا، یعنی بت تو بہت تھے مگر 3 بڑے بت تھے. تو یہ چڑھاوا چڑھانے جا رہی تھی ان کی سہیلیاں، اور انہی کی عمروں کی تھیں، کوئی رہی ہوگی 5 سال کی، کوئی 3 سال 4 سال کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ تھیں 3 سال کی. تو وہ چڑھاوے لے کر جانے لگیں، تو ان کو اصرار کیا، جب انہوں نے منع کیا اور وہاں سے اصرار بڑھا تو 3 قدم انہوں نے اٹھائے تھے اس جانب جس جانب بت کی طرف جا رہے تھے. تو ایک آواز ان کے کان میں آئی اور کہا کہ آواز یہ کہہ رہی تھی، وہ ہاتف غیبی یہ کہہ رہا تھا، وہ غیبی آواز یہ تھی کہ اللہ نے اے خدیجہ تمہارے لیے کائنات کا سب سے افضل ترین شوہر قرار دیا گیا ہے، اور تمہاری گود میں کائنات کی سب سے افضل ترین بچی آئے گی، لہذا جس طرف تمہیں یہ لے کر جا رہے ہیں وہ تمہارا رستہ نہیں ہے. اور اس پر وہ رک گئی. یہ میں نے مثال کل کی والی بات سے اس لیے دی کہ یہ وہ اللہ کی حفاظت ہے، یعنی اللہ پھر حفاظت کر رہا ہے. آپ اور میں بھی اگر تھوڑی سی مشق کریں، اور بعض آپ میں سے مشق کر رہے ہیں اور ہم سب کر سکتے ہیں مشق، اگر ہم کچھ دن تک صرف اور صرف اللہ کی خاطر زندگی گزاریں تو پھر غیب سے ہمیں رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ایسے رستوں سے رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اگر غیر معصوم یعنی ہم اور آپ عام آدمی، یعنی ہم لوگ اگر اپنے آپ کو سچا اور صاف رکھیں اور پاک اور طاہر رکھیں تو پھر ہمارے لیے غیب سے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جنہیں اللہ نے ویسے ہی کسی کام کے لیے خلق کیا ہو، جن کا مقصد ہی اس دنیا میں آنا لوگوں کی ہدایت ہو اور لوگوں کو اچھا انسان بنانا ہو، تو منتخب پروردگار جو لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو محنت کرنے کے بعد کسی منزل پر پہنچیں گے، ایک وہ ہیں جو منزل پر پہلے بٹھائی جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی ثابت کرتے ہیں کہ منزل پر اس کرسی پہ صحیح بٹھایا گیا ہے. اور یہ ہے وہ اللہ کا چناؤ، اللہ کا انتخاب. اور یہ اگر اسے آپ محاوراتی اور مشاہداتی دنیا میں دیکھیں تو یہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے طرف زیادہ رجحان رکھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے آگے آ جائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا قابلیت ہے. مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ہم اسے آزمائش میں بھی ڈال دیتے ہیں. ہم اسے آزمائش میں اس لیے نہیں ڈال رہے ہوتے کہ ہمیں اس پر اعتبار نہیں تھا، بلکہ ہمیں لوگوں کو مطمئن کرنا تھا، لہذا ہم اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے یہاں کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلا نام لیا ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا کہ اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آدم کو چنا ہے. وَنُوحًا، اور حضرت نوح کا نام لیا کہ نوح کو چنا ہے. وَآلَ ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چنا ہے. وَآلَ عمران، اور آل عمران کو چنا ہے. آل عمران خود حضرت ابراہیم کا نام بھی آل عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران. آل عمران کو چنا ہے یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا ہے، تو وہ آل ابراہیم کہہ کر وہ امکان تو ختم ہو گیا یہاں کے مراد حضرت ابراہیم ہے. حضرت مریم کے والد کی آل کو چنا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی نسل سے تو عزیزان گرامی کوئی اللہ نے نبی قرار نہیں دیا اور ہادیوں کو قرار نہیں دیا، تو یہ امکان بھی رد ہو جاتا ہے. ایک اور نام ہے عمران کے نام سے، ایک اور نام ہے، وہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو اللہ یہاں گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم، یعنی نبی مکرم تک آل ابراہیم، و آل عمران، یعنی ہم نے ابو طالب کی اولاد کو چنا ہے. حضرت
حضرت ابو طالب کی اولاد کو یہ امام مہدی تک جو چناؤ ہے وہ حضرت ابو طالب کی اولاد کا چناؤ ہے. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، ہم نے ان میں سے کچھ کی ذریت کو کچھ کی ذریت بنا دیا ہے. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد ہے تو آپ ہی کی کہلائے گی، آپ کی اولاد کسی اور کی اولاد نہیں کہلائے گی. لیکن یہاں قاعدہ توڑ رہا ہے اللہ، ان میں سے کچھ کی اولاد کو کچھ کی اولاد بنا دیا ہم نے. یعنی کیا؟ جب معصوم امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد کیسے بنایا جائے گا، یعنی اولاد اس کی ہے تو اس کی کیسی کہی جائے گی، تو معصوم مسکرائے اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد بنایا. یعنی یہ حسن و حسین جو ہیں وہ علی کی اولاد ہیں، مگر اب قیامت تک نبی کی کہلائیں گے. یہ مراد اللہ یہاں لے رہا ہے، ورنہ کیسے سمجھیں گے اس بات کو کہ اولاد کسی اور کی ہے، کہلائے کسی اور کی. صلوات پڑھیں محمد. ذریۃً بعضھا لبعض، بعض کی ذریت لبعض، بعض کے لیے. لہذا مولا کائنات کو جب ایک نثر میں خط لکھا شام کے حاکم نے، اور اس میں لکھا کہ جی آپ کی اور میری جو تناؤ ہے اسے آپ میرے حوالے کریں ساری چیزیں، آپ کہاں دنیا کہاں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، یہ بڑی سجی باتیں بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے بھی ایسی کی. تو حضرت نے پھر منظوم جواب لکھا، اور اچھا اس میں کہا تھا کہ میرے پردادا بھی اور آپ کے پردادا بھی عبد المطلب اور ہاشم، اور میرے دادا پردادا امیہ، اور آپ کے دادا جو ہے عبد مناف، اور میرے دادا عبد العزیٰ، اور آپ کے والد ابو طالب، اور میرے والد فلاں، تو ہم بڑے باپوں کی اولاد ہیں. میرا بھی ایسا، اور آپ کے بھی بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان. تو حضرت نے پھر وہ جو مقایسہ انہوں نے خط میں لکھا تھا، تو حضرت نے منظوم جواب لکھا. وہاں سے نثر میں جواب تھا، یہاں سے نظم میں مولانا نے جواب دیا. تو جو جواب مولانا نے دیا ہے اس کے چند شعر فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ میں نبی کو نبی مانتا تھا. اور فرماتے ہیں وجعفر الذی یضحی ویمسی، وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرو مع الملائکۃ ابن امی، جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ جعفر طیار. اب مقایسہ کر رہے ہیں مولا. اور پھر فرماتے ہیں وبنت محمد سکنی وعرسی، اور نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے. مسوط لحمھا بلحمی ودمی، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں. یہ ہے وہ ہمارے مضمون کی بات کہ مولا فخر کر رہے ہیں کہ ہیں میرے بیٹے مگر کہلائیں گے نبی کے. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت قرار دیا ہے. اولاد علی کی ہیں، کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کی. صلوات پڑھیں محمد. ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ تو آیہ کریمہ اور اس کا تفسیری نگاہ سے ترجمہ. اور یہاں کیونکہ عظمت بیان ہو رہی ہے، انتخاب منتخب پروردگار ہیں اور منتصب پروردگار ہیں اور مصطفیٰ ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ استفا، اللہ نے چن لیا ہے حضرت ابو طالب کی ذات. حضرت آدم کا انتخاب، حضرت نوح کا انتخاب، حضرت ابراہیم کا انتخاب، اور پھر ان کی اولادوں کا. حضرت آدم کی اور حضرت نوح کی اولاد کے انتخاب کی بات نہیں ہو رہی یہاں، حضرت ابراہیم کی اولاد کی انتخاب کی بات ہو رہی ہے. نسل کے اندر ہدایت رہے گی، نسل میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں گے، ہادی ہوں گے، رہنما ہوں گے، قربانیاں دیں گے، اپنی جانیں دیں گے تاکہ انسانیت کے معیار کو بلند کرتے چلے جائیں. اور اسی طرح آل عمران کی اولاد کو بھی ہم ایسی منتخب کریں گے. تو حضرت ابو طالب، مزید دلائل کی ضرورت ہے، مزید کھولنے کی ضرورت ہے. دلائل موجود ہیں، اس پہ کوئی آج پہلی دفعہ مجھے یہ توفیق نہیں ہو رہی. میں تو مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ بات کرنے والوں میں سے ہوں. اس موضوع پہ بہت کام ہوا ہے
بڑی ضخیم کتاب لکھی ہوئی ہیں کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں، اور آل عمران سے مراد مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک اور پھر قیامت تک جو سادات آئیں گے اور اپنے خون کی وہ حفاظت کرتے رہیں گے، انہیں اللہ نے منتخب کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے۔ بات اور گفتگو اس مختصر سے وقت کے اندر حضرت ابو طالب سے متعلق کرنے کا ارادہ تھا، اور دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ یہ میری تمہید یہاں مکمل ہوئی۔ عزیزان گرامی، انسان آل کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا میں آپ سے تھوڑی توجہ آل کے موضوع پہ چاہوں گا۔ انسان اپنی اولاد کے بارے میں 3 چیزوں میں بہت حساس ہوتا ہے۔ 3 موضوعات پر انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے اولا اور اول چیز اولاد کی صحت ہے۔ اپنی اولاد کی صحت کے لیے بچہ دنیا میں آیا، اب تک اس کے آنے کی پریشانی تھی، اب اس کے بچنے اور رہنے کی پریشانی کہ کسی طرح یہ صحت مند رہے، کسی طرح یہ کھلتا رہے، بڑا ہو اور اس کی صحت اچھی رہے، اور بار بار طبیب کو دکھانا، بار بار ڈاکٹر کو دکھانا، اور یہ کھلا دو اور وہ نہیں کھلاؤ، اور یہ کھلا دو گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ کھلاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ انسان اپنی صحت مند نظر آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو یہ والدین پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور البتہ ماں کو تو اچھا صحت مند بچہ بھی دبلا ہی نظر آتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کبھی بھی ماں نہیں کہے گی کہ تم بہت اچھی صحت ہو رہی ہے تمہاری، بلکہ ہمیشہ کہے گی تم بہت کمزور ہو رہے ہو، بہت دبلے نظر آ رہے ہو۔ یہ دبلا نظر آنا اس کی محبت کی علامت ہے۔ وہ دبلا بول کر، کمزور بول کر مزید بہتر کرنا چاہتی ہے اور مطمئن نہیں ہو رہی ہے اپنے بچے کی صحت کے اوپر۔ یہ اس کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ لیکن سب سے پہلا جو کام ہے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کو کسی طرح صحت مند بنائیں، اس کے لیے کھانے پینے کا جہاں اہتمام کرتے ہیں وہاں ان کے بدن سازی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ ماضی میں تو تھا، شاہ صاحب تشریف فرمائے کہ بچوں کو اکھاڑے میں بھیجا جاتا تھا اور صاحب انہیں جو ہے وہ ان کے بدن کو بنایا جاتا تھا۔ آج بھی بہرحال جو ہے وہ چونکہ یہ کام ذرا مہنگا ہو گیا تو جن کے پاس دولت پیسہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک مٹی کا ایک اکھاڑا سا بنایا جاتا تھا، اس میں ٹنٹ وٹ لگائے جاتے تھے، ذرا یہ اٹھک بیٹھک کروائی جاتی تھی اور سینہ نکالنے کے لیے خاص مشقیں ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ آج کسی طرح بچہ صحت مند ہو جائے، کسی طرح یہ صحت مند ہو جائے، ایک کام ماں باپ کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم پر اس کی توجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی توجہ بچوں کی تعلیم پر، صحت پہلے، اس لیے کہ اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو انہیں اسکول میں، کلاس میں دل ہی نہیں لگے گا۔ اگر اس کو مثال کے طور پر اس کی طبیعت اچھی نہیں ہوگی تو یہ کلاس میں بیٹھ ہی نہیں پائے گا، سیکھ ہی نہیں پائے گا، سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اسی لیے مولا نے دعائے کمیل میں فرمایا قوّ علی خدمتک جوارحی، یا اللہ میرے بدن کو مضبوط بنا۔ یہ جو ورزش کے اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں کہ ورزش، قرآن و حدیث سے ورزش کیسے سمجھیں، تو قرآن و حدیث سے ورزش کی دلیلوں میں ایک دلیل دعائے کمیل کا یہ فقرہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے بدن کو مضبوط بنا تاکہ میں تیری عبادت اچھی کر سکوں۔ جن کا بدن مضبوط نہیں ہوتا مجھے معاف کریں گے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ مثال کے طور پہ اشاروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مثلا۔ تو بدن مضبوط ہوتا ہے تو ساری رات کا قیام بھی ہو سکتا ہے، گھنٹوں کے رکوع بھی ہو سکتے ہیں اور گھنٹوں کے سجدے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر بدن مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو نہ اللہ کی عبادت اچھی ہوگی، نہ حسین کا ماتم اچھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ نہ ہم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار اچھا کر سکیں گے۔ تو پہلا مرحلہ صحت کا ہے، یعنی ہمیں اولویت دینی ہوگی صحت کے حوالے سے۔ اور دوسرا مرحلہ، ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے محمد۔ وہ ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچے کی تعلیم کا انتظام، اس کو اچھے سے اچھا پڑھایا جائے، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، تیسرا جو عنوان ہے والدین کی توجہ کا وہ ہے بچے کی حفاظت۔ تعلیم اور صحت پہلے،
اور پھر اس کے بعد تعلیم، اور اس کے بعد بچے کی حفاظت۔ ماں باپ، بچہ آپ میں سے بعض کے والدین زندہ ہوں گے، آپ اگر اولاد والے بھی ہو جائیں اور وہ پوتے پڑپوتیوں والے بھی ہو جائیں، تب بھی آپ ان کے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے ان کی گود میں آئے تھے، اور آپ کی حفاظت کے لیے کہ تم وہاں کیوں گئے تھے اور وہاں کیوں بیٹھے تھے اور اس سے کیوں ملے تھے اور دیر سے کیوں آئے اور تم نے اپنا خیال نہیں رکھا۔ ماں باپ آخری وقت تک، چاہے بچہ خود بھی اولاد والا اور پوتا پوتیوں والا ہو جائے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے ماں باپ کے ذہن میں اس کی حفاظت کا خیال رہتا ہے کہ کسی طرح یہ اچھا رہے، زندہ رہے۔ حضرت ابو طالب نے بھی اپنے بچوں کے لیے یہی تینوں کام کیے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اور بچے بھی ہوں تو ایسے، جس ابو طالب کا سب سے چھوٹا بچہ علی ہو، اس کے بڑے بچوں کا مقام کیا ہوگا، اس کے اور بچوں کا مقام کیا ہوگا۔ لہذا سب سے زیادہ، میں آج روایات کا مطالعہ کر رہا تھا، خاص طور پہ ایک روایت مجھے بڑی حسین نظر آئی جو آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں، میں تو یہی ہدیہ دوں گا آپ کو۔ تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو کام کیے، تو ان میں سے ایک کام یہ کہ آپ اپنے بچوں اور علاقے کے بچوں کے درمیان کشتی کا مقابلہ کرواتے تھے۔ اور یہ تو ایک لفظ ہے کشتی کا مقابلہ، اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے، کشتی ایسے ہی نہیں لڑ لی جاتی، اس کے پیچھے پھر بدن کی محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے پھر اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اور ایک ریس کا، دوڑ کا مقابلہ کرواتے تھے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کی تربیت کا اولاد کی صحت کے حوالے سے ایک کام یہ تھا کہ وہ ورزش، یہ دونوں ورزشیں، دوڑنے والی اور کشتی لڑنے والی ورزش کا انتظام کرتے تھے، بچوں میں مقابلے کرواتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اور بہت سارے پیغامات میرے پیش نظر ہیں۔ البتہ مولا کائنات کی ایک خاص بات، جب کبھی بابا، اچھا کوئی زبردستی نہیں ہوتی تھی، جس کا جیسا شوق ہوتا تھا ایسا اس کو کام دیا جاتا تھا۔ مولا علی کی خاص بات یہ تھی کہ جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا تو مولا اس میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور جب کشتی کا صلوات پڑھنے ذرا یہ میں نے سجایا نہیں ہے، یہ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ اور جب کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا تو حضرت مولا علی علیہ السلام اس مقابلے میں بابا سے کہتے تھے، بابا میں اس میں مقابلے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ جس کی کمر مضبوط ہونا، جو چڑھ بیٹھے اپنے مخالف پر، چڑھ بیٹھے، اسے عربی میں کہتے ہیں ظہیر۔ ظہیر جس کی پشت، ظہر کہتے ہیں پشت کو، کمر کو کہتے ہیں ظہر جی۔ الان انکسر ظہری، یہ آپ نے مقتل میں یہ جملہ سنا ہے، مصائب کے درمیان سنا ہے۔ حضرت عباس کے لاشے پر امام حسین نے فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی، الان انکسر ظہری۔ ظہر کہتے ہیں کمر کو، اور وہ جو شریعت کے اندر ایک طلاق کے ذریعے سے زوجہ کو علیحدہ کیا جاتا ہے، ایک خلا زوجہ لیتی ہے اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے، اور ایک اور طریقہ ہے جس سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، وہ ہے زہار۔ زہار یہ فقہی مسئلہ ضمن لغت پر غور کرتے ہوئے میں نے اپنی زبان پہ لے آیا ہوں کہ زہار کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی پشت کو اپنی ماں سے تشبیہ دے تو یہ کہتے ہوئے ہی حرام ہو جائے گی۔ اب وہ جو ہے وہ عدت گزارے گی یا اس کا دوسرا نکاح ہوگا اس کے ساتھ، یعنی اس وقت وہ حرام ہو گئی۔ جیسے خلا، یہ شرعی مسئلہ بتایا، فقہ جعفریہ کا بتایا میں نے، کوئی ایسا صلوات پڑھ لے ذرا محمد۔ اسے بھی زہار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پشت کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، تو وہ اتنی بھی بے حرمتی ماں کی اللہ پسند نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں گے۔ یہ ممبر کے مسائل نہیں ہیں، میں نے کس تکلف سے آپ کو بتایا، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ تو کیونکہ لغت پر میں غور کر رہا تھا کہ ظہیر کہتے ہیں جس کی ایک ہے ظہر پشت، ایک ہے ظہیر مضبوط پشت۔ مضبوط پشت والے کو ظہیر کہا جاتا ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کشتی کے مقابلے میں حضرت ابو طالب نے مقابلہ رکھوایا ہوا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا علی نے کسی ایک مقابلے میں بھی کسی سے شکست قبول کی ہو، بلکہ ہر مقابلے میں مولا چڑھ کر بیٹھتے تھے۔ تو جب مسلسل یہ ہوتا رہا تو ایک دن حضرت نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے فرمایا، یا علی انت ظہیری، تم نہ صرف ظہیر ہو بلکہ میری بھی پشت ہو، تم اتنے مضبوط ہو کہ میری پشت کو بھی مضبوط کرنے والے ہو۔ اور پھر دو جگہ مولا نے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا اور میرے باپ نے میرا نام کیا رکھا۔ فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، وَأَنَا الَّذِي سَمِّنِي أَبِي ظَهِيرًا، اور میں وہ ہوں جس کے باپ نے اس کا نام ظہیر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اچھا یہ بھی میرے محترم سننے والوں کے پیش نظر رہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب تایا چچا کے رشتے میں ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کے ایک بھائی حضرت اسد اور حضرت اسد کی بیٹی فاطمہ اور عبد المطلب کے ایک بیٹے ابو طالب یعنی اسد کے بھائی، اور ابو طالب کے بیٹے جو ہے وہ معاف کیجئے گا حضرت ابو طالب اور ادھر اسد کی بیٹی، چچا کی بیٹی، میں جملے کو بہتر کروں، چچا کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد۔ یہاں خاندانی جو رشتوں کے حوالے سے ایک علمی بحث ہے، اس کی مثبت اور منفی پہلوؤں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظہیر جس کی پشت مضبوط ہو، جس کا جو ہمیشہ جیتنے والا ہو، یہ ایک صحت کے حوالے سے حضرت ابو طالب کا کام۔ تعلیم کے حوالے سے حضرت ابو طالب کے لیے کیا کہا جائے؟ تعلیم کے باب میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو طالب خود اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی دانشور نہیں تھا، اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا جس کے اوپر بہت آرام سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ایک فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، تعلموہ، دیوان ابو طالب کو پڑھو، وعلموہ، اور اسے پڑھاؤ۔ دیوان ابو طالب کو کون کہہ رہے ہیں؟ معصوم امام فرما رہے ہیں جو پورے فقہ محمدیہ کے شارح ہیں اور مفسر ہیں۔ فقہ جعفریہ فقہ محمدیہ سے علیحدہ نہیں ہے، فقہ محمدیہ ہی کی تشریح کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ اس کو اور اچھے انداز سے پیش کرنا اور اسے زمانے کے حساب سے تشریح اس کی کرنا، یہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں تعلموہ، دیوان ابو طالب کو پڑھو، وعلموہ، اور اسے پڑھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهَا الْعَجِيبُ وَالْعِلْمُ وَالْعَدَبُ، اس لیے کہ اس میں عجیب پیغامات بھی پائے جاتے ہیں، اس میں علم بھی پایا جاتا ہے، اس میں ادب بھی پایا جاتا ہے۔ زید شہید حجاج ابن یوسف کے دربار میں گرفتار کر کے لائے گئے، اور ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے ایک مرثیے کے ایک مصرے کے اندر کہ حضرت امام حسین کے حال کا تھا مرثیت و سلام تو، مگر حضرت زید شہید کا ہونٹ کٹ چکا تھا، خون بہ رہا تھا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کے، اور دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ حجاج ابن یوسف بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ آخری بات کرو، اب تمہاری گردن اتاریں گے، اب تمہیں ہم مار دیں گے۔ تو آخری بات کیا کرتے ہو جی؟ مثلا اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو آخری بات یہ کہ جی اپنے گھر کی باتیں، اپنے ذاتی مسائل۔ تو حضرت زید شہید نے آخری بات یہ کی کہ مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر، اور بیچ میں ٹوکا گیا تو کہا میری بات ختم نہیں ہوئی، تم نے خود ہی کہا آخری بات کرو، ہم جاتے جاتے بھی علی علی کہیں گے اور علی کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور اتنے سجا کر مولا علی کے فضائل میں بیان کیے اور استدلالی انداز سے مولا کے فضائل بیان کیے کہ جب وہ خاموش ہوئے تو کہا کہ ہمیں اتنا بتاؤ کہ تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ تمہاری گفتگو اتنی مضبوط کیوں ہوتی ہے؟ جب بھی بولتے ہو تو تم بڑا مضبوط بولتے ہو۔
تو فرمانے لگے کہ ہمیں دیوان ابو طالب پڑھایا جاتا ہے اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھایا جاتا ہے۔ ہر بنی ہاشم کو دو چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں، ایک دیوان ابو طالب اور ایک خطبہ حضرت فاطمہ زہرا، اور ان دونوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس بولنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب خود بات ہو رہی تھی کہ اولاد کو تعلیم، اولاد کو علم کیسے دیا جائے، وہ حضرت ابو طالب کے سیرت کے باب کے اندر دیوان ابو طالب کو آپ دیکھیے، یعنی تھوڑا تکلف کر کے ہم بولتے ہیں کیونکہ بعض اوقات بعض باتیں تھوڑی سنگین ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ ویڈیو اور یہ سب ریکارڈنگ جو اس وقت مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم بہت ساری علمی باتیں نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی اور کہاں بد ہضمی ہوگی اور کہاں مشکل بنے گی، اس لیے یہ جہاں اچھی چیز ہے وہاں خطرناک چیز بھی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے میرا اپنا عقیدہ دلائل کی روشنی میں، میرا نہیں دلائل کی روشنی میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب وصی رسول تھے، حجت خدا تھے، اور اگر تھوڑا سا کوئی تکلف نہ کرے ماننے میں تو اپنے زمانے میں اللہ کے نبی تھے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو ان کے حال پر جو ان کے قلبے کو تلاش کر رہے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کا دیوان بتائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ نے جب اعلان اسلام کیا ہے، ظاہر حضرت حمزہ چچا ہیں نبی مکرم کے، ان سے عمر میں زیادہ ہیں، ان کے اعلان سے پہلے تو محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے جب تک وہ اعلان نہیں کریں گے۔ تو جی ان کے اعلان کے بعد جب حضرت حمزہ نے اعلان اسلام کیا ہے اور اظہار کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو سب سے زیادہ جو خوش نظر آئے ہیں مکے میں وہ حضرت ابو طالب نظر آئے، اور حضرت حمزہ کی شان میں ایک پورا کلام کہہ دیا حضرت ابو طالب نے، اور یہ کہہ کر کہ میرا بھائی وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ خود کا کلمہ نہیں مل رہا مگر دوسروں کے کلموں پر اتنے خوش ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اور ایک اور شاہ صاحب ایک عجیب بات میں ہدیہ کروں، قرآن میں صرف 24 نبیوں کے نام آئے، 1,24,000 نبیوں میں سے صرف 24 نبیوں کے نام نازل ہوئے ہیں، اور یہ 24 نبی وہی ہیں کہ جن کے نام قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے۔ کیا کہیں گے اسے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اچھا کوئی گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو ذرا ہو گیا تو صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ابو طالب کا خود مقام علمی کیا ہے، خود مقام علمی حضرت ابو طالب کا، خود بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے حکیم ہیں، بہت بڑے دانا ہیں، اور فیصلے لیتے وقت حضرت ابو طالب سے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ شدید طوفان آیا، شدید بارش تھی، اور آسمانی کہہ لیجئے کہ ایک امتحان اور آزمائش تھی، اور اس کے نتیجے میں آدھا مکہ بہہ گیا اور خانہ کعبہ بھی بہہ گیا، اور صرف اس کی بنیادیں باقی رہ گئیں، عمارت اس کی گری، اور اس کے بعد وہ اب دوبارہ سے عمارت بنانی ہے۔ 24 قبیلے ہیں قریش کے اندر، جن میں ایک بنی ہاشم ہے۔ قبائل قریش کہہ لیجئے کہ ایک پورا علاقہ، اس بڑے قبیلے کے اندر چھوٹے قبیلے جو ہیں ان 24 میں ایک بنی ہاشم کا قبیلہ بھی۔ اب حضرت ابو طالب بھی 24 سرداروں میں سے ایک سردار کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ کعبے کو کیسے بنایا جائے۔ تو جب چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا تو فرمایا کہ ہم میں سے کوئی معمار نہیں ہے، لہٰذا ہماری رائے فضول ہے، کسی ماہر معمار کو بلایا جائے، وہ رائے دے گا تب ہماری رائے بنے گی۔ یعنی ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کا نظریہ ابو طالب نے دیا، بات وہ کرے جو جانتا ہے۔ فرمایا ہم میں سے کوئی ماہر معمار نہیں ہے۔ تو پھر آوازیں آئی کہ ابو طالب بتائیے کون ہے وہ؟ فرمایا فلاں قبیلے کے اندر ایک ماہر معمار رہتا ہے، اسے بلایا جائے۔ وہ بلایا گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی اتنا مال اتنا مٹیریل چاہیے اور ایسے بنے گا، اور اس طرح سے میں ایسے بناؤں گا، اتنے عرصے میں بناؤں گا۔ اب یہ کون لائے؟ کہا صاحب 24 کے 24 قبیلوں میں یہ تقسیم کر دیا جائے کہ کون کتنا مال لے کر آئے گا۔ اور جب خانہ کعبہ مال آ گیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے وہ معمار اپنے مزدوروں کے ساتھ آیا، تو ایک اژدہا نکل کر کعبے کے وسط میں بیٹھ گیا،
اور مزدوروں کو اور مستریوں کو جو بھی وہاں معمار تھے انہیں کام کرنے سے روک رہا ہے۔ پھر پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب یہ ماجرا ہے، یہ منظر ہے۔ حضرت گھر سے تشریف لائے، ایک جانب اس اژدہے کو دیکھا، دوسری جانب رکھے ہوئے مال کو دیکھا، توجہ چاہوں گا، اور مال کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے بے ساختہ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنتا۔ گردنیں لٹک گئی عزیزو، کوئی کچھ نہیں کہہ پایا۔ پھر کچھ دن کے لیے مؤخر کیا گیا، مال تبدیل کیا گیا، اور پھر سب نے اطمینان سے کہا جی اب جو ہم لائے ہیں وہ ہمارے اپنے پیسوں سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی رائے حضرت ابو طالب کی کیا آئی؟ ایکسپرٹ کی رائے، ماہر کی رائے پر عمل کیا جائے۔ دوسری رائے حضرت ابو طالب کی کیا آئی؟ جب عبادتوں کے لیے کوئی کام کرو تو اس عبادت خانے میں، اس مسجد میں، اس امام بارگاہ میں وہ مال لگاؤ جو حلال مال ہو، جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہوگی اس میں کام بھی تقوی کا نہیں ہوگا۔ جب مال سارا حلال آ گیا، یہ دوسرا نظریہ حضرت ابو طالب، حکمت و دانائی کے حوالے سے میں مثال دے رہا تھا۔ جب مال سارا حلال آ گیا تو پھر حضرت ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ اب کوئی رستہ نہیں ہے تیرے گھر کے نہ بنانے میں، ہماری غیب سے مدد فرما۔ تو آسمان سے ایک بڑا پرندہ جسے اس وقت کے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، یہ اتنا بڑا پرندہ آسمان سے اترا اور اس اژدہے کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر لے گیا اور خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تعلیم دوسرا کام ہے، اور صحت پہلا کام ہے بچوں کے حوالے سے، اور تیسرا کام جو والدین کرتے ہیں وہ ہے حفاظت کا کام۔ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کسی تکلیف سے بچیں، کسی مشکل سے بچیں، تو حفاظت کے اعتبار سے اب حضرت ابو طالب نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی ہے تو قربان کر دیا اپنے سارے بچوں کو ایک بچے کے اوپر، اور وہ کون سا بچہ؟ وہ بظاہر آپ کی زوجہ سے آپ کا بچہ نہیں ہے، وہ حضرت عبداللہ کا یتیم ہے، حضرت آمنہ کا بچہ ہے، جسے بابا بیٹے کو دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کو دے کے جا رہے ہیں، 6 سال کا سن ہے جب دادا کا انتقال ہو رہا ہے، اور جب رحلت فرما رہے ہیں تو وصیتوں میں ایک جملہ یہ فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے خود 3 زوجاؤں میں 10 بیٹے ہیں، اور ایک زوجہ سے سگے جو 2 بھائی ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت ابو طالب ہیں۔ تو یہ مادری اور پدری دونوں بھائی ایک تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، اور ان کا یتیم بچہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے میرے پوتے محمد، اپنے چچاؤں میں سے اور اپنی چچیوں میں سے اماتک و امتک، کون سے چچا اور کون سی چچی کا انتخاب کرو گے، تم جسے کہو میں اس کے حوالے تمہیں کر دوں۔ تو حضرت نبی مکرم نے سارے چچاؤں اور چچیوں کو دیکھا جو حضرت عبد المطلب کے تشریف فرما تھے، اور حضرت عبد المطلب کے برابر سے اٹھے، دادا کے برابر سے اٹھے، اور حضرت ابو طالب کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے اور کہا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ اپنے بچوں سے زیادہ خیال محمد مصطفیٰ کا رکھتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے کہ علی کو اور طالب کو جعفر کو، عقیل کو اور علی کو، ترتیب یہ ہے، اور ام ہانی کو ایک بیٹی، ان سارے بچوں کو یہ یقین تھا کہ ہم سے زیادہ پیار ہمارے بابا ہمارے بھائی محمد سے کرتے ہیں۔ عزیزو یہ عصمت نہیں ہے تو کیا ہے، ورنہ اگر عصمت نہ ہو تو اسی رویے سے تو حسد ایجاد ہو جاتا ہے، لیکن حسد کا ایجاد نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ علی بھی اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے محمد مصطفیٰ، یہ بھی منتخب پروردگار ہیں جیسے وہ منتخب پروردگار۔ اور آپ نے بارہا یہ مثال سنی ہے کہ جب شب ہجرت نبی نے فرمایا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، جب نبی نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو فوراً سجدے میں سر رکھ کے سجدہ شکر ادا کیا، گویا جو بچپن کی مشق تھی اس کو مشاہدہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ تو میرے بابا میرے ساتھ کرتے آئے ہیں، میں تو یہی مشق کرتا آیا ہوں بچپن سے، آج مجھے موقع مل رہا ہے، صلوات پڑھ لیں نبی اور آلہ۔
اپنے بچوں کی حفاظت کا اہتمام، یعنی نبی پر سب کو قربان کر رہے ہیں اور پھر سب بچوں کو علی پہ قربان کر رہے ہیں، جتنا مقام ہے اس کو اتنا ہی مقام بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ تربیت حضرت ایک بچہ بھی نہ، حضرت طالب تو لاولد اور جنگ بدر میں نبی مکرم کی طرف سے بھیجے گئے تھے کچھ خبریں لینے کے لیے کہ وہاں مشرکین کے بارے میں معلومات لے کر آؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہ وہاں گئے اور پھر واپس نہیں آئے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ یا تو انہیں وہاں مار دیا گیا اور پھر ان کا جنازہ بھی نہیں دیا، اور یا یہ تاریخ کے بعض جو ضعیف بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سے نہیں الجھنا چاہتے تھے اور نبی کی بات کو بھی، مثلا یہ لکھا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اور نبی کی بات کو بھی نہیں ٹالنا چاہتے تھے، لہٰذا ایک تیسری جگہ چلے گئے، نہ نبی کو جواب دیں نہ ان سے مشرکوں سے الجھیں، اور پھر ایسے گئے کہ پھر وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ تو حضرت طالب کی کوئی اولاد نہیں ملتی، جن کے بڑے بیٹے کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر ہیں، ان کے بعد حضرت عقیل ہیں، اور پھر حضرت مولا علی ہیں۔ تو جعفر کی اولاد بھی آل جعفر، یعنی حضرت عبداللہ، حضرت زینب کے شوہر، اور حضرت عقیل جن کے ایک بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل، ان کی ساری اولاد، اور مولا علی کی ساری اولاد۔ تو حضرت ابو طالب کے 3 بیٹوں سے جو اولادیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسلام پر اپنی جان کو قربان اور حاضر رکھا، اور آل عقیل، آل جعفر یہ کربلا کے اندر سب موجود تھے، آل علی کربلا میں سارے موجود تھے۔ 72 نہیں 52 بنی ہاشم ہیں، 52 آل رسول ہیں، 52 حضرت ابو طالب کی پوتے پڑپوتے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 72 میں 52 گھر والے قربان ہوئے ہیں، اور باقی جو تھے وہ اصحاب تھے۔ بات بہت اچھی اور زیادہ تفصیل سے ہو سکتی ہے، اتنا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کا اہتمام کیا، مگر جیسے نبی پہ علی کو قربان کیا اور علی پر عقیل اور جعفر کو قربان کیا، ایسے ان سب کو اسلام پہ قربان کر دیا۔ یعنی ترتیب میں جس کی جتنی فضیلت ہے اس کے اوپر بعد والا قربان ہوتا چلا جائے۔ تو اب نتیجہ یہ قربانی کا جو مشق کروائی ہے، فداکاری کی جو مشق کروائی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا گھر کربلا میں آ کر قربان ہو جاتا ہے، ایک بڑے نظریے کی خاطر، ایک بڑے مقصد کی خاطر۔ بہت میں نے آپ کا وقت لیا، انشاءاللہ اس موضوع پر اور بہتر انداز سے بات ہو۔ اللہ نے ہمیں اس گھرانے سے جوڑا ہے تاکہ ہم ان کے محاسن اور خوبیوں پر غور کریں، اور ایک عنوان خوبی کا ایک عنوان یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو وقتی اور عارضی طور پر سمجھے، اور اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونا ہے، اس کے نتیجے میں جو ملنا ہے، اسے دائمی اور حقیقی سمجھے۔ بدن تو بہرحال 100 سال کے بعد ویسے ہی مزمحل ہو جائے گا، بہت عمر ہوگی تو 110 سال کی ہوگی، بہت عمر ہوگی تو بھائی 200 سال کی ہو جائے گی، اس کے بعد تو ویسے ہی ختم ہونا ہے، پھر کسی بیماری میں جانا ہے، پھر کسی حادثے میں جانا ہے، لیکن وہ زندہ رہتا ہے کہ جو اپنے اختیار سے اپنے نظریے پر اپنی جان کو دے دیتا ہے، اور نظریے پہ جان دینے کے بعد پھر انسان مرتا نہیں ہے۔ کوئی جواب دے کہ جو بظاہر گھومتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں وہ زیادہ زندہ ہیں یا وہ زندہ ہے جو کربلا میں مزار کے اندر سو رہا ہے؟ کیسی زندگی ہے امام حسین کی، اس کا مقایسہ ہی کسی زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ منفرد زندگی ہے اور حسین زندگی ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ اب قیامت تک لوگوں کو ان کی خبر رہنمائی کرتی رہے گی۔ وہ جس نے کربلا میں 3 دن کی پیاس گزار دی، وہ جس نے کربلا میں 3 دن کی بھوک گزار دی، وہ آج دنیا کو پانی پلا رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کو روٹی مل رہی ہے، غذا مل رہی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو حضرت امام حسین نے شب عاشور یہ جملہ کہا تھا۔ خبر آئی کہ زینب غش کھا گئی ہیں، غش کر گئی ہیں، تو آپ خیمے میں آئے اور بی بی کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور سورہ شفا پڑھی۔ جب سورہ شفا سورہ الحمد پڑھی تو بی بی نے آنکھیں کھول دی، تو سوال کیا کہ زینب یہ تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسی کیفیت ہے تمہاری؟
فرمایا روتے ہوئے فرمایا کہ بھائی مجھے اب محسوس ہو رہا ہے جیسے کل سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا کل۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، سب ختم ہو جائے گا، میں نہیں رہوں گا، میرے بچے نہیں رہیں گے، میرے اصحاب نہیں رہیں گے، مگر میرے ساتھ آؤ۔ اور پھر اپنے ساتھ اس رات کی تاریکی میں شب عاشور جناب زینب کو صحرا میں لے گئے اور وہاں اشارے کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں اصحاب امام حسین اور بیویاں کے فرماتی ہیں کہ اشارے کر رہے تھے جو جناب زینب اس سے پوچھنے پر بیوی نے واقعہ کربلا کے 1 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بتایا کہ وہ بات کیا ہو رہی تھی۔ فرمایا فلاں جگہ میرا علی اکبر گرے گا، فلاں جگہ میرا عباس گھوڑے سے گرے گا، یہ ایک ایک جگہ بتائی امام حسین نے، اور پھر فرمایا کہ اس جگہ پر میں گھوڑے سے گروں گا اور زینب اس جگہ میرا مزار بنے گا اور قیامت تک لوگ ہماری زیارت کرنے آتے رہیں گے اور ہمارے مزار سے لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہ وقت گزار دو میری بہن، یہ وقت نہیں رہے گا، یہ وقت چلا جائے گا، مگر ہماری قربانی زندہ رہے گی۔ یہ میرے باپ میرے نانا رسول نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں ایسا ہونے والا ہے، یہ زمین وہ زمین ہے۔ وقت گزر گیا عزیزو، مگر حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور پھر اللہ کا اعجاز دیکھیے کہ امام حسین کو یہ عظمت عطا کی کہ سر کٹنے کے بعد بھی بات کرتا تھا، بولتا بھی تھا۔ اور زیادہ وقت امام حسین نے خاص طور پر جب بیویوں سے متعلق بے حرمتی ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کٹا ہوا سر امام حسین کا سنی شیعہ نے لکھا ہے، حتی ٹی وی چینل پر بیان کر چکے ہیں ہمارے سنی بھائی کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ بیوی کی طرف جب کوئی اشارہ کرتا تھا نا تو سر حسین قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی ہے جو پہچان نہیں رہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو حالات اور رستوں کا دور ہونا اور مسدود ہونا، وہ کہتا ہے کہ سر حسین قرآن سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ سورہ کہف میں جب یہاں پہنچا نا امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑھتے ہوئے اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقِيمٍ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، اصحاب کہف اور ان کے ساتھی اللہ کی عجیب، ہماری اللہ کہہ رہا ہے ہماری عجیب آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں قریب چلا گیا اور میں نے اس صاحب سر سے کہا تمہارا سر تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے، اس لیے کہ ان کے سر تو ان کے تنوں سے جڑے ہوئے تھے، تمہارا تو سر بھی تمہارے تن سے کٹ گیا پھر بھی تم بات کر رہے ہو۔ تو کسی نے آواز دے کر کہا اور زیادہ جا کے دیکھو، ایک آگے زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار بھی چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں زین العابدین کے قریب آ گیا اور میں نے آ کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا جو تمہارے ساتھ یہ ہوا، اور یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ آواز آئی امام زین العابدین کی، تم نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے سورہ شورى میں؟ کہا میں نے پڑھی ہے۔ کہا سناؤ مجھے۔ تو آیت پڑھ کر سنائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام نے فرمایا تم نے سورہ مبارکہ دہر پڑھی ہے جس میں کانا سعیکم مشکورا، اس نے وہ آیت بھی پڑھی۔ جب امام نے کوئی 10 آیتیں اہل بیت کی شان میں اس سے سن لی نا اور آخری آیت کہا امام نے آیت تطہیر پڑھی ہے، اس نے کہا ہاں میں نے آیت تطہیر بھی پڑھی ہے۔ کیا ہے آیت تطہیر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہاں وہ ٹھہر گیا، کہنے لگا یہ تو ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں۔ امام نے فرمایا اہل بیت کو پہچانتا ہے؟ کہنے لگا اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے اور میں علی زین العابدین ہوں، اور یہ جو بیویاں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہے یہ حسین کی بہن زینب ہے، ان کی زوجہ ام رباب ہے، ام لیلہ ہے، اور یہ بچیاں جو نظر آ رہی ہیں حسین کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ تلوار نکال کر، بس آخری جملہ، تلوار نکال کر امام کی محبت میں ان تنگ کرنے والوں کی طرف بڑھا کہ جو تنگ کر رہے تھے بیویوں کو، اشارہ کر رہے تھے، رسیاں کھینچ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، کہ ایک مرتبہ دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو امام کی آواز آئی کہ اے ابن ربی، نام دیا پھر امام نے، اے ابن ربی صبر کرو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہو رہا، تم سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا، ہم کربلا سے یہاں تک پتھر کھاتے رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو، ہمیں نانا کا دین سمجھانے دو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس گھر پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، مرحومین جن کے نام لیے ان کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حسین